ہمیں نہیں پتہ تھا کہ عثمان صاحب جو ہیں ابھی بھی بینیفیشری ہیں مال لیا حکیم صاحب سے انہوں نے. یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی سیکرٹ، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے آپ کی کتاب میں کچھ ڈالا، بڑی اچھی بات ہے. اور بہرحال وہ ایک عظیم انسان تھے، جیسے میں نے پہلے کہا. تو ہمارے ہاں تو بہت ہی ایسے آپ لوگوں کے پاس واقعات ہوں گے جن کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، مگر وہ چونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ تھوڑا وقت کم لیں تاکہ سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وقت مل سکے. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب بریگیڈیئر ریاض الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ حکیم صاحب کے بارے میں عرض کریں. بدقسمتی سے مجھے وہ موقع تو نہیں مل سکا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں، لیکن میں بچپن سے ہی ان کا مداح تھا اور سائلنٹ ایڈمائرر جس کو کہتے ہیں. ان کے انٹرویوز، ان کے آرٹیکلز پڑھنا، اس سے جو میں نے جو اندازہ لگایا کہ ان کی جو ہر عظیم انسان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی اسٹرانگ پہلو ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اسپارک بڑے آدمیوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کی شخصیت میں جو ہر اینگل اور ہر ڈائمنشن وہ اتنا اسپارکلنگ ہے کہ الفاظ میں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن ہے. Words simply appears inapt to describe his personality. اور جیسا کہ منان صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے ماتحت اور وہ جو بھی ہیں ان پہ ان کے ساتھ ایک تو رفقا کے علاوہ جو ٹرسٹ تھا، جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں پہ جو ٹرسٹ تھا، اس کا ایک واقعہ میری جو پریڈیسیسر CEO ہمدرد ہاسپٹل تھیں ڈاکٹر مہناز، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کسی اپروول کے لیے ان کو لکھا، اکوپمنٹ خریدنا تھا، اس کا اپروول کے لیے کیس بھیجا، تو انہوں نے ریڈ پین سے اس پہ لکھا کہ if I have appointed you as CEO so you still need my approval. دیٹ از بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ابھی بھی میری اپروول چاہیے جب میں نے آپ کو اپوائنٹ کر کے رکھا. تو یہ اپنے امپلائیز پہ جو ٹرسٹ ہے، اور اس آپ اندازہ لگائیں کہ اس امپلائی کا کتنا دل چاہتا ہوگا کام کرنے کا، اور اس کا مورائل اور اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ کتنی بڑھ جاتی. تو ان کا ہر پہلو ایسا ہے کہ ڈیز اینڈ ڈیز چاہیے. میں نہیں سمجھتا میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ ان کی شخصیت کو کا احاطہ کر سکوں. وہ امپاسبل پرسنالٹی تھے میرے نزدیک، امپاسبل. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریاض الحق صاحب نے بھی ایک بگیسٹ کمپلیمنٹ ان کو پیش کیا ہے کہ ہر پہلو ایسا ہے جس پہ کہ مطلب بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہو سکتی. جناب ابوالحسن حسن رضوی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً خطاب کریں. جی بالکل. میں 42 سال کا بنواس لیا ہوا تھا پاکستان سے، تو میں تو اس وقت تھا نہیں، مگر اتفاق سے وہ پریارٹی دی تھی جو جی نہیں بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہوا کہ ایک ہفتے سے میں ایسے حکیم صاحب کو جان رہا ہوں جیسے میں نے ان کے ساتھ ہی رہ گزرا ہوں. اور وہ ہے خوبصورت انٹرویو ہے نعیم بخاری کا 1994 میں گیسٹ آور میں، پورا 55 منٹ کا. تو اس وقت خیر 55 منٹ کا نہیں بول سکتا ہوں، میں چند پوائنٹس ہیں اس میں سے میں کچھ بتاتا ہوں. کراچی کیوں خراب ہوا؟ لوگ جب تک اپنے ذات سے نہیں نکلیں گے یہ اور خراب ہوتا جائے گا.
اگر پاکستان کمزور ہو گیا تو ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دردناک ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ قائد اعظم کی عظمت اس راز میں ہے کہ انہوں نے اصول پرستی پر سودا نہیں کیا۔ میں اسی اصول کا عاشق تھا۔ ایک سوال تھا، روزہ آپ کتنے دن رکھتے ہیں مہینے میں؟ تو ان کا روزہ 15 دن مہینے کے قریب رکھتا ہوں، جس دن مریض دیکھتا ہوں۔ مریض جب تک ہوتے ہیں میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ مریضوں سے مجھے صبر اور شکر سکھا ہے میں نے مریض کے سخت لہجے سے بات نہیں کرتا، میں کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جواب بھی بدلہ لے سکتے ہو، مگر صبر اور شکر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ برائی کرے تو اچھے سے جواب دو۔ دوسری بڑی زبردست ان کی بات، کافی دیر تک باتیں ہوئی۔ ہم اگر خوش اخلاق ہو جائیں تو معاشرہ اور معیشت پر اچھا اثر انداز ہوتا ہے۔ با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ صنعت اور تجارت کو عبادت کے طور پر لینا چاہیے۔ اخلاق نہ ہو تو وہ ہوتا ہے جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پارلیمنٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ برداشت نہیں ہے، صبر اور شکر نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات کی انہوں نے، قوم بیوقوف نہیں ہے، بے حس ہو گئی ہے۔ اعتماد نہیں ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ مسجدوں سے فرقہ وارانیت پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو، مگر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نہ علم کی قدر ہے نہ عالم کی، معلم کا احترام نہیں ہے۔ مردہ پرستی ہم کرتے ہیں، جب انسان ختم ہو جاتا ہے تب پھر تعریفیں کرتے ہیں۔ بچوں سے محبت ہے مجھے، یہ سنت رسول ہے، بچوں سے پیار کرنا۔ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے خیال آیا اور مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کیا پاکستان کے لیے۔ تو وہیں بیٹھے ہوئے مجھے ہوا کہ میں تعلیم کے لیے ایک شہر بساؤں۔ انہوں نے سارا ڈیٹیل بتایا کس طرح انہوں نے کیا۔ بڑی جو خاص کر مینشن کیا انہوں نے، مدینہ حکومت نے لائبریری بنائی جو کہ میں نیشن کے لیے ایک گفٹ دیا ہوا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ سفید کپڑا کیوں پہنتے ہیں؟ جواب آیا کہ سنت رسول ہے، اور پھر یہ کہ اس میں داغ نظر آتا ہے، جو بات ہوئی تھی کہ داغ نظر آتا ہے۔ اور ایک بات بڑی زبردست کی کہ نیو یارک میں تھے تو وہاں مطلب کہ جو ہے اب جگہ چھوٹی تھی، باتھ روم دھوتے تھے خود کپڑا اپنا، تو انہوں نے اس میں نہا لیا کپڑے کے ساتھ، اس میں اور سے دھو لیا اس کے ساتھ، اس میں تو بڑا ہیومر بہت آتا ہے ان کے ساتھ۔ ان کا سیکرٹ سکسیس کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے باہر نہیں جاتا ہوں، سفارش میں نہیں مانتا کیونکہ اس پر حق تلفی ہوتی ہے۔ ایک بڑی زبردست بات کی جگہ اور لوگوں کو موقع تو اب میں نہیں کر سکتا، میں ختم کر اسی پہ کر دوں گا۔ یہ مجھے بہت پسند آیا تھا اور اس انداز سے کہا تھا انہوں نے مسکراتے ہوئے، آپ میں کمزوری کیا ہے؟ تو میں بھی شوق ہو گیا کہ اب کیا جواب دیں گے، میں انتظار میں تھا۔ انہوں نے کہا بڑے پیار سے کہ ہر آدمی میں کمزوری ہوتی ہے، پردہ پوشی بھی کر لینا چاہیے۔ بڑے خوبصورت جواب دیا انہوں نے۔ اچھا ایک بات آپ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میں ایک اور انٹرویو تھا یہ انور مقصود صاحب کا 1997 میں، یعنی چند مہینے کے بعد ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے۔ یہ فٹ بالر تھے، یہ محمد اسپورٹنگ کے لیے یہ کھیلا تھا انہوں نے فٹ بال، اور موہن بگان کے خلاف انہوں نے شملہ میں گول بھی کیا تھا، یہ بتایا انہوں نے۔ پھر ہائیکنگ کرنے لگے اس کے بعد، اور پھر حج پر گئے تھے 1927 میں، کراچی سے گزرے تھے وہ، مطلب یہاں سے۔ شکریہ بہت بہت۔ ابن وصل صاحب نے 94 میں جو نئی بخاری کو انٹرویو دیا تھا، یہ عجیب حسن اتفاق سمجھ لیں کہ 3 دن پہلے ایسی میں وہ سرفنگ کر رہا تھا نیٹ کی، تو اس پہ یہ آ گیا نئی بخاری کا انٹرویو، وہ میں نے بھی پورا 50 منٹ سنا، اتنا مگن ہو گیا اس میں دل نہیں چاہا چھوڑنے کو، اتفاق سے
बट 3 days बैक। तो वो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर आप इंटरव्यू देखें, नेट के ऊपर है। और हाँ, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू है। और बिल्कुल जैसे वो सादा तबीयत है, जैसे सादा तबीयत है उसी सादगी से उन्होंने जवाब दिया। जो उसकी ब्यूटी ये है, कोई उसमें आपको कोई बनावट नज़र नहीं आएगी कि मतलब ये जो दिल में बात है वो उन्होंने बयान कर दी है, चाहे जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पसंद है या नहीं है। तो आपने अच्छा किया ये थोड़ा, लेकिन सबको अगर वक्त मिले ज़रूर देखें। इट्स ए गुड इंटरव्यू। जी जी बिल्कुल। अब जस्टिस ज़िया परवेज़ साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ अपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब का मैं पड़ोसी रहा सन 72 से तकरीबन 18 साल। मतलब के लिए वो हमें तो कोर्ट के वक्त पर आन पहुंचना होता है, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो अपने वक्त पर पहुंचते थे और अक्सर हम आगे पीछे ही पहुंचते थे, क्योंकि इख्तिसार का हुक्म सादिर हो चुका है। इसलिए सिर्फ 1-2 मिनट लूँगा। एक मरतबा आदमी आया मेरे पास चैम्बर में कि हकीम साहब को जाना है। अब हम लोग गाड़ियाँ रोड पर ही पार्क करते थे, वहाँ आराम बाग रोड पर। आदमी आके हकीम साहब को जाना है, आपकी गाड़ी आगे खड़ी है, ज़रा हटा लें। अच्छा, चला गया। धूप का वक्त था, हकीम साहब गाड़ी में बैठे हुए थे पहले से। हालांकि इतना स्टाफ था, किसी से भी कहते थे कि गाड़ी निकाल दो, मगर वो ख़ुद बैठे हुए थे। मालूम हुआ कि लाहौर में मतब करते हैं, उसके लिए रवानगी थी, फ़्लाइट लेट हो रही थी। बहरहाल मैंने गाड़ी हटा ली। और किसी का उन्होंने ये नहीं कि सुबह भी गाड़ी पहुंचते थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, उनकी टोयोटा होती थी उस ज़माने में, उसमें वो सुबह ख़ुद चला कर लाते थे। और कोई बस वहाँ पर आदमी होता था, उनका बैग सामान वगैरह जो उतार। किसी भी शख्स का अगर हम जायज़ा लेते हैं या उसको देखते हैं या तो उसको अपने हम असरों में देखते हैं। अगर जर्नल है फ़ौज का तो दूसरे जर्नलों से मुकाबला करेंगे, अगर तालीम के मैदान में तो उसमें। अगर आप तबीबों में देखें तो मुझे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा तबीब नहीं मिलता जिसकी ज़ात में इतने मुख्तलिफ़ पहलू हों और इतना काम किया हो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत बड़ी इन्होंने तो एक कूज़े में समंदर बंद कर दिया कि उनकी ऐसी शख्सियत थी, वो कंपेयर नहीं की जा सकती किसी से। आई थिंक द बिगेस्ट कम्प्लीमेंट फॉर हकीम साहब कि आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको किसी के साथ, जो उनके वो थे, जिस तरह से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है।